نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ سب سے پہلے تعارف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے اول العزم رسولوں میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا نام بھی آیا ہے۔ ان کو بنی اسرائیل قوم جو یہودیوں کے نام سے مشہور ہے میں رسول کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 550 سال پہلے ویلم شلم کے شہر بیت الحم میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام مریم تھا۔ بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نیک اور پیاری بندی تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کیا اور کہا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور انہوں نے مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود ہی سے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 30 سال کی عمر میں پیغمبر اور وحی کے شرف سے نوازا۔ ان پر انجیل آسمان کتاب نازل فرمائی، چنانچہ انہوں نے نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم بگڑ چکی تھی، وہ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نکل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور حلال چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، اور ان کے کھانے سے اجتناب کرتے تھے۔ عرض وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نیکی کی تلقین کی اور سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے معجزات عطا فرمائی۔ جن بیماریوں کی ماہر طبیب لاعلاج قرار دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ٹھیک کر دیتے تھے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ پیدائشی گونگے بولنے لگتے، گھوڑے تندرست ہو جاتی، پیدائش اندھوں کو بینائی ملتی، مٹی کے پرندے کی موت مرمت بناتے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑ جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے جاتے اور بیماروں اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی ٹھیک بھی کرتے جاتے۔ ان معجزات کو ظاہر کرتے وقت وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے بلانے کی باتیں پسند نہ آئیں۔
انہوں نے اس بات سے خطرہ پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مذہب سرداری اور اجرداری ختم کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان جنگ کر دیا، ان پر بدنامی اور الزامات کے تیروں کی بوجھ چاڑ کر دی۔ آپ علیہ السلام کو جادوگر کا لقب دیا اور آپ سے بد زبانی کرنے لگے۔ ان کی والدہ بی بی مریم کو بدنامیوں اور تنازعی کا نشانہ بنایا۔ آپ بنی اسرائیل کی تکلیفیں پر صبر کرتے رہے اور قوم کو سمجھانے میں مصروف رہے۔ جب انہوں نے یہودیوں کے بڑے اور امیر لوگوں کی بھرپور مخالفت دیکھی اور ان لوگوں سے نا امید ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام غریب اور مسکین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک جھیل کے کنارے غریبوں، مچھروں، دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ دین کا کام شروع کیا۔ ان لوگوں میں آپ کی دعوت کا بڑا اثر ہوا اور اس طرح فلسطین کے علاقے میں آپ کی دعوت بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ وہ تھے جو آپ کے نہایت قریب اور مخلص تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کے نام سے مشہور ہے۔ حواری کے معنی ہے نہایت قریب اور مدد کرنے والے لوگ۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے آپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ وہ فلسطین رومی گورنر کے پاس گئے اور شکایت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے دین کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ بنا دیا۔ وہ ایک انقلابی شخص ہے جو بغاوت پر تلا ہوا ہے۔ وہ حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ اگر اس کے کام کو نہ روکا گیا تو وہ ملک میں بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی کے سبب کو رومی گورنر جانتا تھا، مگر رومی بت پرست تھے۔ یہودیوں کے ساتھ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ رومیوں نے یہودیوں سے کروایا۔ جب صلیب پر چڑھانے کا وقت آیا تو لوگ آپ علیہ السلام کے مکان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے آپ کے حواری یہودی اور عام لوگوں میں شامل تھے۔ اس وقت یہودیوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور انہیں تکلیفیں پہنچائی۔ اس ہجوم میں وہ شخص بھی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر کے گرفتار کر دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں رومی گورنر کے سپاہی کو پتہ نہ چل سکا۔ بیڑے اور ہنگامے کی وجہ سے انہوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احترام کے ساتھ اور پاکیزہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ حالت میں آسمان پر موجود ہے۔ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر دوبارہ اتاریں گے اور ان کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا۔ اس سبق سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے حکم سے تابع ہے۔ اگر وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور اختیار سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو غیر معمولی اور عجیب کام ظاہر ہوتے تھے وہ معجزے کہلاتے تھے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کی اذن سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بندے کا ان میں کوئی عمل و داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو معجزے عنایت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نیک پرہیزگار اور بہت عبادت گزار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بطن مبارک سے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا شکریہ۔